رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 7 کا آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 60 اور 61۔ رکوع نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ کے خلیفہ یوشع بن نون کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں اریحا شہر کو فتح کیا تھا، اور جس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سر کو جھکا کے اور حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی مغفرت مغفرت۔ لیکن انہوں نے اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اس لفظ کو بدل دیا اور غرور کی کیفیت میں سر اکڑا کے اس علاقے میں داخل ہوئے اور ہنتتن ہنتتن کہتے رہے۔ اب یہ والا رکوع ہے، اس میں پھر صحرائے سینا کا واقعہ بیان ہوا ہے، تو ان واقعات میں ترتیب زمانی نہیں ہے۔ تو اب واقعہ جو اب یہاں شروع ہو رہا ہے وہ حضرت موسیٰ کے دور کا ہے، جبکہ بنی اسرائیل صحرا میں بھٹک رہے تھے۔ تو آیت نمبر 60 پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، واو مانے اور، از مانے جب، اور جب، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا، موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، لام یعنی کے لیے، اور ہی جو ہے ہو کی ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، تو کس کے لیے مانگا؟ اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ تو پھر ہم نے کہا، ضرب سے نکلا ہے، فَقُلْنَا اضْرِبْ تو ضرب لگاؤ، بِعَصَاكَ بی مانے ساتھ، آپ نے پڑھا ہوگا، پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو اسی طرح یہ والی با لگی ہے، بعصا، اور کاف لگی ہے آخر میں۔ عصا تو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، کاف کا مطلب ہوتا ہے آپ کا، بعصا کا تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی عصا کے ذریعے، جو آپ کی جو چھڑی تھی اس کے ذریعے، الحجر یعنی پتھر یا چٹان پر، تو کیا مطلب ہو گئے؟ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ ضرب لگاؤ اپنی عصا سے چٹان پر۔ اب دیکھیں صحرا سینا میں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو وہاں پانی نہیں تھا، تو سب لوگوں نے پانی کا مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے کہ بھئی ہمیں پانی چاہیے۔ بادل تو تھے جو کہ انہیں گرمی سے بچا رہے تھے، اور من و سلویٰ بھی ان پر برسنے لگا تھا، لیکن پانی کے مسائل شروع ہو گئے۔ تو پھر موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو چٹان پر ماریں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا، فَانْفَجَرَتْ فا مانے تو، پس، پھر، یہ اس معنوں میں آتا ہے۔ فجرت دیکھیں یہ فجرہ سے کہتے ہیں، فجرہ کہتے ہیں کسی چیز کو، کوئی چیز پھٹے اور اس میں سے کوئی دوسری چیز برآمد ہو۔ دیکھیں فجر کے وقت کو بھی فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں سے روشنی جو ہے، وہ روشنی کی کرن جو ہے پھٹ کے باہر نکلتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں پو پھٹنا، تو جو سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے اس کو بھی فجر کہتے ہیں۔ تو فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا، من ہو مانے اس میں سے، اسنتا، اسنان کہتے ہیں 12 کو، عشرہ اسنان کہتے ہیں 2 کو، عشرہ 10 کو، یعنی 10 اور 2 12، تو من حسنتا عشرہ تو اس میں سے 12 کیا نکلے؟ عینن، عینہ کہتے ہیں چشموں کو، جس سے ہمارے یہاں اردو میں لفظ نکلا ہے اینک۔ دیکھیں اس طرح جب آپ یاد رکھیں گے نا کسی اردو کے لفظ سے، تو جب بھی آپ عینن دیکھیں گے یا آئینہ دیکھیں گے تو فوراً آنکھ یا چشمہ آپ کے ذہن میں آئے گا۔ تو کہا کہ تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل تو پھر جان لیا ہر قبیلے نے، اناس مشربہم اپنا اپنا گھاٹ، یعنی اپنا اپنا گھاٹ انہوں نے طے کر لیا۔ تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اگر ان کو الگ الگ گھاٹ نہیں دیا جاتا تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ باہم لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے سب سے زیادہ جھگڑا جو ہے وہ پانی پہ ہی ہوتا ہے، اور آخری جنگ بھی جو ہے وہ پانی پہ ہی ہوگی۔ کلو وشربو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، تو کھاؤ کیا؟ کھانے کے لیے من و سلوہ دے دیا اور پینے کے لیے پانی بھی مل گیا۔ ولا تعصوا، واو مانے اور، لا مانے نہیں، نفی جنس، تعصوا مچاؤ پھیلاؤ، فی الارض زمین پر، مفسدین فساد، یعنی کہ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، یعنی تمہیں ہر چیز اب آرام سے مل گیا، اب جھگڑا کس بات کا؟ پانی بھی تمہیں اپنا اپنا مل رہا ہے، کھانا بھی تمہیں بغیر محنت کے مل رہا ہے،
اور دھوپ بھی نہیں مل رہی ہے، تو اب بالکل جھگڑا نہ کرو۔ آیت نمبر 61 دے دیں، دیکھیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، لن مانے نہیں، بالکل ہرگز نہیں، حتمی کہتے ہیں۔ لن نصبرا صبر سے نکلا ہے، نون لگا ہے، نون کا مطلب ہم سے، نصبرا اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، علی طعام واحد، دیکھیں اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو اس کا معنی آ رہے ہوں گے۔ علی معنی پر، طعام معنی کھانا، واحدن معنی ایک، تو سمجھ میں آیا کچھ؟ کیا کہا کہ ایک کھانے پر اب ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہے، یعنی بس ایک ہی کھانا ہے، وہی مانے وہی سلوائے، اسے کھا کھا کے مکتا گئے۔ فَادْعُ لَنَا، فَادْعُ، فا مانے تو، ادعو کہتے ہیں دعا کو، لنا مانے ہمارے لیے، فَادْعُ لَنَا تو ذرا اپنے رب، تو دعا کیجئے کس سے؟ رَبَّکَ، اپنے رب سے، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ یخرج لنا، کہ وہ نکال دے ہمارے لیے، لنا مانے ہمارے لیے، مما جو کچھ، تنبت الارض، تنبت اگاتی ہے، ارض زمین، یعنی زمین میں جو بھی پیداوار ہوتی ہے، جو بھی چیز زمین اگا رہی ہے، اب ہمیں وہ چاہیے۔ مم بقلیہ، اب اس کی بھی انہوں نے قسمیں بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں، مم بقلیہ، اس کی ترکاریاں، وقثائها، اور ککڑیاں۔ اچھا یہ لفظ کھیرے اور ککڑی، یہ جو اس قسم کی جو قبیل کی جو سبزیاں ہیں ان کے لیے یوز ہوتی ہے، وفومہا، اور لہسن۔ اچھا یہاں دیکھیے کہ فوم کا ایک ترجمہ لوگوں نے، مفسرین نے گیہوں بھی کیا ہے، لیکن حضرت ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک صحیح ترجمہ جو ہے وہ لہسن ہے۔ اب دیکھیں اس کی انہوں نے کیا لاجک یا توجہ بیان کی ہے، کہ عربی میں اس کے لیے بالعموم لفظ سوم یوز ہوتا ہے، اور لہسن کو فارسی میں توم کہتے ہیں، اور پنجابی اور سرائکی اور سندھی میں تھوم کہتے ہیں، تو فوم، سوم اور تھوم یہ سب جو ہے ملتے جلتے لفظ ہیں۔ اب یہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ سندھی میں تھوم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب عرب سندھ میں آئے تو وہ اپنے ساتھ اپنی عربی بھی لے کے آئے، تو اب وہ عربی جو تھی وہ جب سندھیوں کی سندھی کے ساتھ ملی تو ان سندھیوں نے یا سرائکیوں نے عربی کے وہ الفاظ اپنے اندر لے لیے، تو اب وہ سوم سے تھوم بن گیا۔ تو اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا یہ زیادہ یہ خیال ہے کہ یہ لہسن کے لیے کہا گیا۔ وہ عدسیہ، اور مسور، و بصلیہ، اور پیاز، یعنی اب جو سالن کے چٹخارے تھے، جو ذائقے تھے، جو مزے تھے کھانے کے، ان کا دل چاہنے لگا کہ ہم یہ کھائیں، صبر نہیں ہو رہا تھا ایک منو سلوا سے۔ قالا، تو کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون، اب یہ آپ لفظ دیکھ رہے ہیں اتستبدلون، مشکل لگ رہا ہے، آ کو نکال دیجئے، آ کا مطلب ہوتا ہے سوال کے لیے، میں نے بتایا تو حروف استفہام ہے، یعنی سوال کیا جاتا ہے، کیا؟ تبدیلون، تبدیل سے مل رہا ہے، کچھ پہچان ہو رہی ہے، اون، اونا جو ہے واو و نون یہ جمع کے لیے ہے، تستبدلون الذی، کیا تم لوگ بدلنا چاہتے ہو، بدل کے لینا چاہتے ہو، الذی اس کا، ہوا ادنا، جو چیز ادنا ہے، بالذی، بال با میں نے بتایا تھا کے ساتھ، لذی اس کے، ہوا خیر جو کہ خیر ہے، تو کیا مطلب بنا؟ اپنے الفاظ میں اس کو بنائیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، یا تم بہتر چیز کے بدلے میں کم تر چیز لینا چاہتے ہو؟ اب دیکھیں نا، منو سلوا نباتات ارضی سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ بہتر کیا ہے کہ اس کے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس سے بیماریاں آپ کو کوئی نہیں مل رہی ہیں، لیکن جب آپ خود اپنا اگائیں گے اور کھائیں گے اور کس طریقے سے لیں گے، آپ کے اندر افراط و تفریط ہو جائے گی، کبھی زیادہ کھا لیں گے، کبھی، یعنی آپ کے اندر حرص بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے فرمایا کہ تم اس ادنا چیز کی خاطر، اس خیر کے بدلے میں یہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو۔ اہبتو، اترو، اب دیکھیں یہ لفظ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، حضرت آدم اور حضرت ابلیس کے لیے، وہ حضرت آدم، اماں حوا اور ابلیس کے لیے کہا تھا اہبتو، نیچے اترو، تو ہم نے اس کے معنی لیے تھے کہ جنت سے نیچے اترو، یعنی اونچی جگہ سے، لیکن یہاں معنی ہوں گے اترو کسی شہر میں، اہبتو مصرا، اترو کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، فَإِنَّ تو اگر، لکم تم چاہتے ہو، ما سألتم جو تم چاہ رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو، تو اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اب تمہیں کسی شہر میں جانا پڑے گا۔
یہاں تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ دیکھیں جب آپ کو بیٹھے بٹھائے آرام کے ساتھ ساری نعمتیں مل رہی تھیں تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے بے صبری دکھائی، اور بے صبری دکھا کے آپ کے اندر لالچ اور حرص آ گئی، اور آ کے آپ لوگوں نے یہ چیزیں مانگنی شروع کر دیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور خواری جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی لے کر لوٹے کیا، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ اللہ کے غضب میں وہ گھر گئے۔ اب اللہ کے غضب میں گرنے کے بعد کیا ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ ذالکہ اس میں اشارہ یہ قریب کے لیے، بِأَنَّهُمْ کہ وہ سب لوگ، کانو یکفرون سب کر رہے تھے کفر یا انکار، بیایات اللہ اللہ کی آیتوں کا۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ کیا اس لیے ہوا؟ یعنی وہ غضب میں کیوں گر گئے؟ اب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کے ساتھ مزید کیا کرتے تھے؟ اور یقتلون النبیین، یقتلون قتل کرتے تھے، نبیین نبیوں کو، تو نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق، بغیر یعنی ناحق قتل کرتے تھے، بغیر کسی وجہ کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو دیکھیں ہمارے یہاں بھی مجددین اور اور دین امت کی جو بہترین لوگ تھے ان کو بھی قتل کیا گیا ہے، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا، ان پر بھی بڑے ظلم ہوئے، جیسے صحابہ کرام اور سینکڑوں تابعین مستبد حکمران تھے، جو ظالم حکمران تھے، ان کے ہاتھوں میں موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ سب سے بڑا نام جو ہے حجاج بن یوسف کا دیکھیں آپ، حجاج بن یوسف نے بظاہر تو ایک دیکھیں کتنا اچھا ایک کام کیا کہ اس نے قرآن پر اعراب لگوائے، لیکن وہ انتہا درجے کا ظالم تھا۔ انہوں نے اس قدر علماء کو قتل کیا کہ جو آخری عالم کو جو اس نے قتل کیا تو اس کے بعد اس کی حالت یہ ہو گئی کہ پھر اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہوا، اور بے انتہا قسمہ پرسی اور عبرت ناک موت اس کی مری۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں انتقال کیا، اور وہیں سے ان کا جنازہ نکلا، اور جناب امام دارالہجرت امام مالک جو تھے ان کے کندھے کھنچوائے گئے، ان کا منہ کالا کر کے انہیں اونٹ پر بٹھایا گیا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو دیوار میں زندہ ڈال دیا گیا، اور سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے شہید کیا۔ تو ہماری تاریخ بھی اس طرح کی داستانوں سے بڑی بھری پڑی ہے۔ بس یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں نبی کے بجائے مجددین اور علماء حق آئیں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ یہود نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ تو دیکھیں ہم بھی بالکل وہی کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہماری قوم، مسلمان قوم، کروڑوں اربوں میں تعداد ہونے کے باوجود ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گھری ہوئی ہے۔ اب وہ عزت نہیں ہے مسلمانوں کی جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ آگے دیکھیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ تو ان کو یہ سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے تو انہیں اونچا مقام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خیر امت قرار دیا، ہم نے بھی اپنا مشن چھوڑ دیا جیسے یہود نے اپنا مشن چھوڑا تھا۔ تو دیکھیں جو کچھ انہوں نے کیا وہی کچھ جب ہم کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا اختتام جو ہے ان کی طرح نہ ہو، یا ہمارا انجام جو ہے ان کی طرح سے نہ ہو۔ تو اللہ کا قانون ہے، اور اللہ جو ہے اپنے قانون میں بالکل اٹل ہے، اس کی کسی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب ان کا جو حشر ہو رہا ہے وہ آج ہمارا ہو رہا ہے۔ تو ہم بھی اسی دوراہے پہ کھڑے ہیں، ہم بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ اس طرح سے میری امت بھی جو ہے یہود کی امت کی طرح ہو جائے گی جیسے پاؤں کی دو جوتے کے ایک لحاظ سے بالکل سیم ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سچا پکا مسلمان بنائے، ان تمام باتوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہو۔
اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اب حرص اور لالچ بہت آ گئی ہے، ہر چیز کی اتنی زیادہ طلب ہو گئی ہے کہ کوئی اپنی جگہ پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ تو جو شکر گزاری والی کیفیت ہے جو کہ امت مسلمہ کی ایک خاص وصف ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب شکر گزاری نہیں ہوگی، ناشکری ہوگی، تو اللہ کی نعمتیں، اللہ کتنی بھی نعمتیں دے دیں تو ہم تو اس پہ خوش ہی نہیں ہوں گے۔ ہر شخص جو ہے دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے تو میں وہ حاصل کر لوں۔ اس میں حسد شامل ہو رہی ہے، پھر اس میں جلن ہو رہی ہے، پھر اس میں بغض آ رہا ہے، پھر بدلہ لیا جا رہا ہے، تو گویا کہ ہم برائیوں کے گڑھے میں گرے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت ہر لمحے دعا کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں خود کو درست کر سکتے ہیں۔ جو بھی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ نیکی کی توفیق ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دنیا کی چیزیں ہوں، ہر چیز میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو اب یہ بھی ناشکری بڑی ہو گئی ہے کہ ہائے ہم کس دور میں پیدا ہو گئے، ہائے ہم کس دور میں پیدا ہو گئے، ہم کہاں پیدا ہو گئے، کس مصیبت میں پیدا ہو گئے کہ ہر طرح مشکلات ہیں۔ یہ بھی نہیں اللہ کو پسند کہ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمیں اس نے اتنی توفیق دی کہ ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کہ جو یہ اس قرآن کو پڑھ رہا ہے اس وقت، جو اس درس کو سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت ابھی ہم پر ہے۔ تو اسی رحمت کی وجہ سے تو ہمیں توفیق ہوئی ہے، ورنہ تو ہمیں کچھ احساس ہی نہ ہو کہ ہم کس دور میں ہیں اور کہاں ہیں، اس دور کو ہی اچھا سمجھنے لگیں جہاں پہ بھی ہیں، اور فتنوں میں مگن ہو جائیں اور مست ہو جائیں۔ تو ہر لمحے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔